السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس نے انسان کے ذہن و دماغ میں جتنی بھی چیزیں آ سکتی تھی اور جتنی بھی چیزوں کی انسان کو اس دنیا میں ضرورت پڑ سکتی تھی ان تمام کے تمام مسائل کو زیر بحث لایا۔ انسان کی تخلیق جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا ایک اہم موضوع ہے جس موضوع پر مستقل طور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے، مگر چونکہ قرآن کریم اور رمضان حکیم کی مناسبت سے ہم یہاں پر اس موضوع کو زیادہ طول دینا اور پیچیدہ بنانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اسے بہت جلد سمیٹ کر ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں جو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، نظریہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قرآن کریم نے جس چیز کو بیان کیا وہ عقیدہ کہا جائے گا، تو قرآن کریم نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ کریشن کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تھیوری آف ڈاروین اور اس کے بعد نیو ڈاروینزم اور اس کے بعد بھی بہت ساری کوششیں کی گئی، مگر سائنٹیفک اصول کے اعتبار سے بھی اور لا آف سائنس کے اعتبار سے بھی یہ ساری کے ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہے۔ سائنس نے جب انسان کو خوردبین وغیرہ کے ذریعے سے بہت ڈیپ جا کر انسان کو دیکھنے کی کوشش کی تو خود سائنس حیران ہے کہ انسان کیا چیز ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے بڑی قیمتی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاسفہ اور سائنسدانوں کے 2500 سالہ بلکہ اس سے زیادہ تاریخ پڑھی اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی کو اس بات پر مطمئن پاؤں کہ وہ انسان کی حقیقی تعریف مجھے کر کر بتائے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی فلسفی یا سائنٹسٹ اور انسان کی حقیقت کیا ہے اسے نہیں بیان کر سکا۔ آپ حیران ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود اپنی ذات پر تو غور کر لے، اللہ کی معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی۔ لہذا انسان کو اپنی ذات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بحث میں جانا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ فزکس اور میٹا فزکس، تو میٹا فزکس جو ہے یہ خواہ مخواہ کا ان لوگوں کی طرف سے کھڑا کیا ہوا ایک ہوا ہے، ورنہ جو چیز انسان کو نظر نہیں آتی ہے، جس چیز تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اس چیز پر انسان کیسے بحث کر سکتا ہے؟ انسان کا خود اپنا جسم، خود انسان کے اپنے جسم کے سلسلے میں انسان کو اب تک کے مکمل معلومات نہیں ہے، تو انسان اپنی تاریخ کہ وہ کب آیا اس کے بارے میں کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اس کی حقیقت کو صرف اور صرف پیدا کرنے والا اللہ ہی بتلا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے دماغ پر تحقیق کی گئی اور ریسرچ کیا گیا تو حیران کہ اس میں اتنے نیورون ہے کہ ان نیورون کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کروڑوں اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہیں۔ جب انسان کی کیپیسٹی آف میموری کہ انسان کی میموری کتنی ہے اس پر تحقیق کی گئی تو پریشان ہے کہ انسان کی میموری کتنی ہے۔ کبھی کہا انہوں نے کہ انسان کے ذہن کی کیپیسٹی اور انسان کے حافظے اور میموری کی کیپیسٹی 10 لاکھ جی بی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا 25 لاکھ جی بی ہے، پھر اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے کہا 50 لاکھ جی بی ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ انسان کی میموری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمٹ میموری ہے۔ وہ ان لمٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے 2-4 سال 5 سال والا، ایسا ان لمٹ ہے کہ سائنس خود حیران ہے کہ قدرت نے اور خالق اور مالک نے انسان کو کیسا ذہن دیا ہے، اور یہ اسی وقت اس دنیا کی تسخیر اور دنیا پر کنٹرول اور دنیا کی طرح طرح کے انکشافات یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب اللہ رب العزت انسان کو ایسا بہترین ذہن دیتا، اور فرماتے ہیں کہ یہ برکت ہے اللہ کے اس نفخ کی جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام میں اللہ نے قرآن کریم کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا جو اسپیشل کریشن ہوا
تخلیق خصوصی ہوئی تو اس میں سب سے اہم چیز یہی کہ اس کے پترے کو اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں تیار کیا اور اللہ نے براہ راست اس میں پھونکا اور اسی پھونک کی برکت سے اس نے اس میں عجائبات کو بھر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سائنس نے جب انسان کے سلسلے میں یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ انسان یہ کتنے سالموں سے بنا ہے، کتنے سیلز سے بنا ہے، سیلز آف سائیکلز انسان کے اندر میں کتنی ہے، تو وہ حیران ہے۔ کوئی سائنسداں کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو سیلز ہے اس کی تعداد کتنی ہے، تو کہا 30 ٹریلین۔ 30 ٹریلین کا مطلب ہے 30 لاکھ کروڑ۔ کسی نے کہا 75 ٹریلین یعنی 75 لاکھ کروڑ، تو کسی نے کہا 100 کروڑ۔ ایک انسان کے اندر، ایک انسان کے دماغ کے اندر میں اور انسان کی باڈی میں جو ڈی این اے ہوتا ہے، اس ڈی این اے کی اگر زنجیر بنائی جاوے تو اس زنجیر کے ذریعے سے انسان سورج تک کے، جس کی مسافت ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے، وہ زنجیر ایک انسان سے نکلی ہوئی ڈی این اے کی زنجیر وہاں تک 3 مرتبہ گھمائی جا سکتی ہے۔ تو کیسی حیرت انگیز اللہ کی مخلوق! اللہ نے اتنی حیرت انگیز مخلوق کو اسی لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ صرف ایسی تحقیقات کرنے کے بعد چلا جائے اور کچھ نہیں، بلکہ اسے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرے، اس کی پہچان حاصل کرے اور اس کا قرب حاصل کرے۔ اسی لیے کسی دانشور نے بہت خوب کہا ہے کہ چاند تک پہنچنا یہ کمال ضرور ہے، مگر ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ چاند کے پیدا کرنے والے تک پہنچا جائے۔ لہذا اس بنا پر آج ہم سب کو قرآن کریم میں غوطہ زن ہو کر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس حیرت انگیز انسان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ انسان اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اسے کوئی بندر کی نسل سے ٹھہرا رہا ہے، اسے کوئی بزینہ کا قزیم بتا رہا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے، تو کسی نے اس کو حیوان سے بھی گرا دیا ہے۔ یہ ساری کے ساری دنیا، یہ سب کچھ صرف اور صرف انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے خالق اور مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے تھے کہ خودی میں ڈوبنا، کہ انسان خود اپنے اندر ایسا ڈوب جائے کہ اپنے خدا تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت اس لیے حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ ہم خدا کی صحیح معرفت حاصل کرے، اس کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرے، اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ اسی عظمت اور محبت کا کم ہونا ہے، ہم گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کے فتنے اور بلائیں اس دنیا کے اندر میں بھیج رکھی ہے۔ جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن میں غوطہ زن کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔